امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت دینے آنے والا ہے، ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جن کے لیے وہ معروف حدیث بھی ہے. اور اہل سنت نے بھی بعض مورخین نے اسے لکھا اپنی کتابوں میں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے حضور نے سلام کہلوایا تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو. کہا تھا کہ اے جابر تم میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے کہ اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے شمائل میرے شمائل پر ہوں گے، اور جب تم اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس تک حضور سلام پہنچائیں وہ علیہ السلام نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت سادہ سی بات. سبحان اللہ، جس تک حضور سلام مل کے صلوات بھیجتے نام امام محمد باقر خانواد اہل بیت اطہار، صلی اللہ علیہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس تک حضور سلام پہنچائے وہ کون ہوگا؟ اسے ہم علیہ السلام نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ بے شک یہ تو حدیث سے اور تاریخ سے دلیل ہو گئی. اگر کوئی قرآن سے دلیل مانگے تو وہ بھی بہت آسان ہے. لیکن علامہ حلی کا نام کس نے نہیں سنا ہوا؟ 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں شاہ خدا بندہ جو ایران کا سنی المذہب جو ہے وہ بادشاہ تھا، تو علامہ حلی کے زبردست مناظروں کی وجہ سے وہ شیعہ ہوا اور اس نے مذہب جعفری کو قانونی طور پر قبول کیا اور اعلان کیا، اور جس کی وجہ سے پورا ایران اس میں شیعہ مذہب رائج ہوا. تو ایک دن بڑے، اب میں قرآن سے دلیل پیش کرنے لگا ہوں علیہ السلام کی، اگر آگے تک جو پہنچانا چاہے کلپ کی صورت میں اسے پہنچا سکتا ہے، کہ ایک دن علامہ حلی کے پاس اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور علامہ حلی بھی شاہ کی دعوت پر وہاں موجود تھے. تو اس بزم میں ایک مناظرانہ کیفیت طاری ہو گئی اور مناظرے ہونے لگے مختلف موضوعات پر. تو اہل سنت کے ایک بڑے عالم تھے جن کا نام تھا سید موصلی. اچھا، تھے سید، آج بھی بہت سارے ایسے سادات ہیں کہ جو اہل سنت میں سے ہیں جی. سید موصلی. تو علامہ حلی سے انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے جو افراد ہیں، یعنی اشارہ تھا ائمہ علیہ السلام کی طرف، ان پر صلوات بھیجنے کا کیا جواز ہے آپ کا؟ انہیں آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ لیکن اب ایک تو بات ہے کہ وہی تاریخ سے یا حدیث سے دلیل پیش کی جائے، لیکن دلیل محکم وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن سے پیش کی جائے. علامہ حلی نے کہا کہ اس کی تو قرآنی دلیل موجود ہے کہ ہم انہیں علیہ السلام کیوں کہتے ہیں. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ آج سے 700 سال پہلے کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. تو علامہ حلی نے جب یہ کہا کہ اس کی قرآنی دلیل موجود ہے، تو سید موصلی نے کہا کہ اس کی کون سی قرآنی دلیل ہے کہ آپ اپنے ائمہ کو علیہ السلام کہتے ہیں؟ تو علامہ حلی نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، بہت غور فرمائیے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہاں تک معروف آیت ہے. میں اس کا ترجمہ پہلے کر دوں کہ ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جان کے خطرے کے ذریعے سے، اموال کی کمی کے ذریعے سے. اور خوشخبری سنا دیجئے اے حبیب صبر کرنے والوں کو کہ جب ان تک کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس سے اگلی آیت اب اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جن پر یہ مصیبت آئی ہے، جو یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ان پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا، جب علامہ حلی نے آیت پڑھی کہ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، کہ ان صبر کرنے والوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ان صابرین پر صلوات ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے. اچھا، جب یہ آیت پڑھی علامہ حلی نے تو سید موصلی نے جو ہے بڑی بے اتنائی سے کہا، یعنی علامہ حلی کہنا چاہ رہے تھے کہ اہل بیت اطہار ان سے بڑا صابر کون ہوگا؟ جب صابرین کے لیے اللہ نے کہا کہ ان پر رحمت ہے اور ان پر صلوات ہے، یعنی انہیں علیہم السلام، انہیں نہ کہیں تو پھر کسے کہیں گے؟ کیونکہ یہ تو سب سے بڑے صابرین ہیں کہ جن پر جب مصیبت آئی تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. غور فرمائیے گا، سید موصلی نے بڑی بے اتنائی سے کہا کہ اچھا، پیغمبر کے علاوہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر کوئی ایسی مصیبت نازل ہوئی ہو کہ صلوات کے مستحق ہیں؟ تو علامہ حلی نے جواب دیا کہ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ ان کی نسل میں ایک تیرے جیسا آدمی بھی موجود ہے جو منافقوں کو آل رسول پر ترجیح دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تو ہے ان کی نسل سے لیکن منافقوں کو آل رسول پر ترجیح دیتا ہے. یہ کہہ کر جب انہوں نے کہا تو پورے دربار میں
گویا ایک کہا بھی آیا اور شاہ خدا بندے نے اس وقت آفیشیلی اناؤنس کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ بھی علیہ السلام کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ آیت قرآنی موجود ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ صبر کرنے والا ہو تو اللہ کی جانب سے پر درود و سلام ہوتا ہے۔ کون علی اور آل علی سے بڑھ کر ہوگا جس نے تاریخ میں صبر کیا تھا؟ یہ ہے قرآنی دلیل اہل بیت علیہ السلام کہنے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔